زندگی کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا کوئی جامع جواب نہ تو قدیم فلسفہ دے سکا اور نہ ہی جدید سائنس۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب الہامی کتابوں نے موت کے بعد ایک اور زندگی کی خبر دی تو سوال حل ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہو گیا، کیونکہ جب ہم موجودہ زندگی ہی کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے تو اس کے بعد آنے والی زندگی کو کیسے سمجھیں گے؟ شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سوال ہی غلط پوچھا ہے۔ ہم ہمیشہ ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک زندہ جسم کام کیسے کرتا ہے، لیکن شاید اصل سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہی جسم ایک لمحہ پہلے زندہ کہلاتا ہے اور اگلے ہی لمحے صرف مادہ رہ جاتا ہے؟ کیا ہے وہ چیز جو چلی جاتی ہے، یا کوئی رابطہ ہے جو منقطع ہو جاتا ہے؟ اگر تو زندگی ایک ڈیزائن ہے تو شاید اس کی حقیقت کو سب سے بہتر وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اسے ڈیزائن کیا۔ قرآن کریم میں حیات کا تصور کسی ایک آیت میں مکمل نہیں ہوتا، یہ مختلف مقامات پر مختلف مثالوں، مختلف کانٹیکسٹ اور مختلف زاویوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ بظاہر یہ آیات الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرتی محسوس ہوتی ہیں، لیکن جب انہیں ایک تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک نہایت مربوط پیٹرن نظر آنے لگتا ہے۔ یہی پیٹرن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن زندگی کو صرف حیاتیاتی عمل یا بایولوجیکل پروسیس کے طور پر نہیں لیتا، بلکہ ایک مسلسل جاری پروسیس کے طور پر بیان کرتا ہے، جس کے مختلف مراحل ہیں، مختلف قوانین ہیں اور ایک واضح مقصد ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندگی دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قرآن زندگی کا آغاز زندگی سے نہیں کرتا بلکہ موت سے کرتا ہے۔ گویا لائف کوئی ابتدائی حالت نہیں بلکہ ایک ٹرانزیشن ہے، جیسے کہ پہلے مردہ تھے، پھر زندگی، پھر موت، پھر دوبارہ زندگی۔ یوں قرآن ابتدائی میں واضح کر دیتا ہے کہ گفتگو کسی ایک زندگی یا موت کی نہیں بلکہ ایک ایسے مسلسل سفر کی ہے جس میں مختلف ٹرانزیشنز واقع ہوتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر لائف خود ایک مرحلہ ہے تو پھر وہ حقیقت کیا ہے جو ان تمام مراحل کے درمیان اپنا تسلسل برقرار رکھتی ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو اپنی ہی تخلیق پر غور کرو۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر علقے، پھر مدغہ، تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو۔ اسی بات کو دوسرے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ تخلیق کا آغاز کیسے ہوا، اور پھر اللہ ہی آخری نشہ برپا کرے گا۔ اب اگر قرآن ایک اور بنیادی اصول بیان کرتا ہے کہ اگر دوسری نشہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو پہلی نشہ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر دوبارہ زندگی پر سوال ہے تو اس کا جواب کسی مستقبل میں نہیں بلکہ ماضی میں ہے، اسی دنیا میں ہے، تمہارے اپنے وجود میں ہے اور تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی تخلیق میں موجود ہے۔ گویا پہلی تخلیق صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ دوسری تخلیق کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ یعنی اب گفتگو نظریے سے نکل کر مشاہدے میں داخل ہونے والی ہے، اور پہلی مرتبہ لائف ایک قابل مشاہدہ پروسیس کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو بے جان دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول اٹھتی ہے۔ یقیناً جس نے اسے زندگی دی وہی مردوں کو بھی زندگی دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری طرف سورہ روم میں اللہ نے کہا کہ پس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، وہ کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ یقیناً وہی مردوں کو بھی زندگی دینے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب قرآن پہلی نشہ کو کسی پیچیدہ فلسفے سے نہیں بلکہ ایک روزمرہ مشاہدے سے سمجھاتا ہے۔ ایک بے جان زمین ہے، پھر اس پر ایک ان پٹ آتی ہے، یعنی پانی نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے، نمو پیدا ہوتی ہے، اور ایک نئی کیفیت سامنے آتی ہے جسے قرآن لائف کہتا ہے۔ گویا قرآن پہلی مرتبہ ایک بنیادی پیٹرن متعارف کراتا ہے، یعنی کہ ان پٹ، پھر رسپانس،
اور پھر لائف۔ اب یہی قابل مشاہدہ پیٹرن انسان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بھی دیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی دعوت کو قبول کرو کہ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ دوسری طرف کہا گیا کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی دی اور اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ اب وہی پیٹرن انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ گویا انسان کے لیے بھی ترتیب وہی رہتی ہے، یعنی پہلے دعوت، پھر رسپانس، پھر لائف اور پھر وہ نور جو اس کی سمت متعین کرتا ہے۔ یہاں پہلی مرتبہ واضح ہونے لگتا ہے کہ قرآن جس زندگی کی بات کر رہا ہے وہ صرف سانس لینے یا جسم کے متحرک ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو صحیح رسپانس کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر اس پورے سفر کو ایک نئی ڈائریکشن عطا کرتی ہے۔ اب اگلی آیت اسی پرنسپل کو مزید گہرائی سے کھلتی ہے، جہاں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اسی لیے واپس نہیں لوٹتے۔ دوسری طرف کہتا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں۔ اسی طریقے سورہ نمل میں کہتا ہے یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاطر میں کہتا ہے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ انعام میں بھی کہتا ہے کہ دعوت کو وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ یہاں گفتگو اعضاء کی موجودگی پر نہیں بلکہ ان کے مقصد پر، ان کے فنکشن پر ہے۔ گویا قرآن کے نزدیک لائف اور ڈیتھ کا تعلق صرف بایولوجیکل وجود سے نہیں بلکہ اس بنیادی صلاحیت سے بھی ہے جو میننگ فل ان پٹ کو قبول کر کے اس کے مطابق ریکوائرڈ ریسپانس پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی دعوت ہمیشہ جسم سے نہیں بلکہ اس حقیقت سے مخاطب ہوتی ہے جو جسم کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے۔ وہ حقیقت جو سنتی ہے وہی قبول کرتی ہے، وہی انکار کرتی ہے اور وہی اپنے رسپانس کے ذریعے اپنے اگلے سفر کا تعین کرتی ہے۔ اب قرآن اسی حقیقت کو ایک اور زاویے سے بیان کرتا ہے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال پیش کی مگر اپنی ہی تخلیق کو بھول گیا۔ وہ کہنے لگا کون ان ہڈیوں کو زندگی دے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی۔ دوسری طرف کہا کہ اور وہ کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں اور بوسیدہ ذرات بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم ایک نئی تخلیق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب قرآن ہمیں دوبارہ اسی سوال کی طرف لے آتا ہے جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں موجود ہے کہ اگر جسم بکھر جائے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں اور وجود کا ہر ظاہری حصہ مٹی میں مل جائے تو پھر دوبارہ زندگی کیسے ممکن ہوگی؟ غور کیجئے، سوال ہمیشہ جسم کے گرد گھوم رہا ہے کیونکہ انسان اپنی شناخت کو، اپنی زندگی کو اس جسم سے وابستہ کر کے بیٹھا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر جسم ختم ہو گیا تو شاید میں سیلف، آئی، مائی سیلف، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے اعتراض بھی جسم پر ہے، ہڈیوں پر ہے اور مٹی میں بکھر جانے والے مادے پر ہے۔ اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے کہ کہہ دو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیال میں اس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ غور کریں تو قرآن جواب دیتے ہوئے حیرت انگیز طور پر گفتگو کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ ہڈیاں دوبارہ کیسے جمع ہوں گی یا مادہ دوبارہ کیسے تشکیل پائے گا۔ گویا مسئلہ مادے کا نہیں، مادہ سوال کا مرکز ہی نہیں ہے۔ قرآن انسان کی توجہ اس چیز سے ہٹا کر کسی اور حقیقت کی طرف منتقل کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب حفیظ ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھتی ہے۔ اب پہلی مرتبہ قرآن سوال کا اصل مرکز ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ گفتگو اس پر نہیں کہ جسم کس مادے میں تبدیل ہو گیا، بلکہ اس پر ہے کہ زمین آخر لے کر کیا جاتی ہے اور کیا لے کر نہیں جاتی۔ گویا جو کچھ زمین کے دائرہ عمل میں ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو حقیقت اس سفر کے بعد بھی محفوظ رہنی ہے اس کے لیے ایک محفوظ نظام موجود ہے۔ یوں پہلی مرتبہ قرآن کریم ہماری توجہ جسم کے فنا ہونے سے ہٹا کر اس چیز کی طرف لے جاتا ہے جو فنا ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔
اسی بات کو قرآن کریم سورہ یاسین میں کچھ اس طرح کہتا ہے کہ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندگی دیتے ہیں اور ہم لکھتے رہتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے اثر بھی اور ہر چیز کو ہم ان کے واضح امام میں پوری طرح محفوظ اور شمار کر رکھتے ہیں۔ اور سورہ کہف میں کہتا ہے کہ اور کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس میں موجود چیزوں سے خوفزدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی، مگر اسے پوری طرح شمار کر رکھا ہے۔ اب قرآن پہلی مرتبہ اس محفوظ نظام کی تفصیل بیان کرتا ہے جس کا اشارہ کتاب حفیظ میں دیا گیا تھا۔ یہاں سب سے پہلے بات ہوتی ہے ما قدمو، یعنی کہ قدم، یعنی وہ سب کچھ جو انسان نے آگے بھیجا۔ پھر بات ہوتی ہے آثارہم، آثار کی، اثرات کی، جو اس کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ پھر دائرہ مزید وسیع ہوتا ہے، جہاں کہا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، گویا گفتگو صرف اعمال تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس پورے تسلسل تک پھیل جاتی ہے جو ایک انسان اپنے وجود کے ذریعے دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ پھر قیامت کے منظر میں یہی محفوظ کتاب سامنے آ جاتی ہے اور انسان حیران ہو کر کہتا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، سب کچھ محفوظ طور پہ رکھ لیا۔ یوں پہلی مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی مختصر خلاصہ نہیں بلکہ ایک ایسا مکمل ریکارڈ ہے جس میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اسی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے کہا گیا کہ اپنی کتاب پڑھو، آج تم خود ہی اپنے اوپر حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ یہاں قرآن ایک اور غیر معمولی مرحلہ سامنے لاتا ہے کہ محفوظ ریکارڈ صرف موجود نہیں ہوتا بلکہ اپنے اصل مخاطب تک پہنچتا ہے، یعنی فیصلہ کسی اجنبی معلومات پر نہیں بلکہ ایک ایسے ریکارڈ پر قائم ہے جسے اس کا صاحب خود تسلیم کرتا ہے۔ اب تک سامنے آنے والی تمام آیات ایک مربوط ترتیب اختیار کر چکی ہیں۔ پہلے قرآن نے بتایا کہ زمین کیا اپنے اندر لے جاتی ہے اور کیا محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اس محفوظ نظام میں جو کچھ محفوظ کیا جاتا ہے وہ ریکارڈ اپنے اصل صاحب تک کیسے پہنچتا ہے۔ اب سوال ایک باقی رہ جاتا ہے کہ اگر جسم گفتگو کا مرکز نہیں اور محفوظ ہونے والی حقیقت بھی جسم سے آگے کی کوئی چیز ہے تو پھر آخر قرآن انسان کی اصل حقیقت کس چیز کو قرار دیتا ہے؟ اسی سوال کا جواب اب اگلی آیت میں آتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہماری عربی کلاسز کے سیشن شروع ہو چکے ہیں، دیے گئے ای میل پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کہہ دو انہیں وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ مرحلہ وار وجود بخشا، اور وہ ہر خلق کے پورے ڈیزائن سے واقف ہے۔ یہاں قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، بلکہ ایک ہی جملے میں دو نہایت اہم کانسیپٹس کو جمع کر دیتا ہے، یعنی انشاہ کا روٹ نون شین الف ہے۔ اس کا بنیادی کانسیپٹ کسی چیز کو محض بنا دینا نہیں بلکہ اسے ابھارنا، نشوونما دینا اور مرحلہ وار ایک نئی فنکشنل اسٹیٹ تک پہنچانا۔ اسی روٹ سے نشات کا لفظ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن خلق کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تخلیق کے سفر میں ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ خلق محض مٹیریل اسمبلی نہیں بلکہ پیمائش، تناسب اور مقصد پر قائم ایک مکمل ڈیزائن ہے۔ گویا آیت کا جواب صرف یہ نہیں کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر دے گا، بلکہ یہ ہے کہ جس ڈیزائن کے تحت پہلی مرتبہ یہ وجود مرحلہ وار ابھرا، اس ڈیزائن کی ہر حقیقت بھی اسی کے علم میں ہے۔ گویا پہلی نشات یا نشا کوئی اچانک واقعہ نہیں تھی۔ انسان ایک مکمل جسم کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا، وہ مٹیریل اسٹیجز سے گزرا، بایولوجیکل آرگنائزیشن حاصل کی اور ایک فنکشنل ہیومن بنا، اور پھر اسی جسم کے اندر ایک منفرد، ذمہ دار اور جواب دہ شخصیت ایمرج ہوئی، تشکیل پائی۔ یہی وہ شخصیت ہے جسے آپ میں کہتے ہیں۔ یہی وہ میں ہے جو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اپنے کردار نبھاتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے اور اپنے آثار دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ شاید اس لیے قرآن کا اصل فوکس کبھی جسم کے باقی رہنے پر ہے ہی نہیں۔ جسم کا وجود میں آنا اپنے آپ میں کوئی ناقابل فہم مسئلہ نہیں۔ اس کائنات میں ہر لمحہ نئے جسم پیدا ہو رہے ہیں۔ اصل سوال ہمیشہ سے در حقیقت کچھ اور رہا ہے کہ اگر ایک نیا جسم وجود میں آئے تو اس وجود کے اندر میں کیسے موجود ہوں گا؟ قرآن اس سوال کا جواب پہلی نشا یا نشات سے دیتا ہے کہ تم پہلی مرتبہ بھی اپنے موجودہ جسم سے شروع نہیں ہوئے تھے،
تمہیں ڈیزائن کے تحت مختلف مراحل سے گزرے اور اسی مرحلہ وار نشاط میں ایک فنکشنل باڈی کے ساتھ ایک رسپانسبل آئیڈینٹی کی صورت میں ایمرج ہوئے، ایک رسپانسبل آئیڈینٹی تشکیل پائی۔ اسی لیے دوسری نشا کا اصل سوال بھی محض جسم کی ریکنسٹرکشن نہیں، بلکہ اس ڈیزائن کا تسلسل ہے جس کے تحت ایک آئیڈینٹی، ایک شخصیت کو دوبارہ ایک نئی فنکشنل اسٹیٹ میں قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن زندہ جسم رکھنے والوں کو بھی مردہ کہتا ہے، زندہ انسانوں ہی کو دوبارہ زندگی کی طرف بلاتا ہے، اور سماع، استجابت، نور اور ہدایت کو اسی لائف کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر زندگی صرف جسم کا نام ہوتی تو ایک متحرک انسان کو مردہ کہنا بے معنی ہوتا۔ قرآن کی توجہ اس حقیقت پر ہے جو جسم کے ذریعے سنتی ہے، معنی وصول کرتی ہے، رسپانس دیتی ہے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی تعمیر کرتی ہے۔ پھر جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی گفتگو ختم نہیں ہوتی۔ قرآن اعمال، آثار، محفوظ، ریکارڈ اور اس حقیقت کا ذکر کرتا ہے کہ زمین جسم میں سے کیا کام کرتی ہے، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کا مٹیریل جرنی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس جسم کے ذریعے تشکیل پانے والی، ایمرج ہونے والی وہ جواب دہ شخصیت کا معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ جب ان تمام آیات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو پہلی اور دوسری نشا کا فرق ظاہر ہونے لگتا ہے۔ پہلی نشا میں مٹیریل اسٹیجز سے گزر کر ایک جسم کے ساتھ ایک نئی آئیڈینٹی تشکیل پاتی ہے۔ دوسری نشاط کا مقصد نئی آئیڈینٹی پیدا کرنا نہیں، کیونکہ پھر اکاؤنٹیبلٹی، اعمال اور آثار کی نسبت بے معنی ہو جائے گی۔ دوسری نشاط اسی پہلے سے موجود جواب دہ اور محفوظ آئیڈینٹی کو اس کے اگلے مرحلے کے لیے ایک نیا فنکشنل ایگزسٹنس عطا کرنے کا نام معلوم ہوتی ہے۔ دوسری نشاط میں جسم بدل سکتا ہے، اس کے قوانین بدل سکتے ہیں اور اس کی فنکشنل کیپیسٹی بھی اس دنیا کے جسم سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن وہ شخصیت جو اس جسم کے اندر ہوگی وہ نئی نہیں ہوگی۔ یہ وہی میں ہوگا جس نے پہلی نشاط میں فیصلے کیے، اپنے آثار چھوڑے اور اپنے اگلے مرحلے کے لیے خود کو تیار کیا۔ یہی پیٹرن پوری تصریف میں مسلسل سامنے آتا رہا۔ زمین کو پانی کا انپٹ ملا، اس نے رسپانس دیا تو ایک لیونگ اسٹیٹ ظاہر ہوئی۔ انسان کو دعوت ملی، اس نے رسپانس دیا تو لائف اور نور سامنے آ گئی۔ لیکن یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حیات کا تعلق میننگ فل انپٹ کو پہچاننے اور اس کا صحیح رسپانس دینے سے ہے تو پھر بہت سے انسان اللہ کی دعوت کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ زندگی کو صرف جسم کی زندگی سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کی پوری رسپانس کیپیسٹی اسی جسم کے سگنلز کے تابع ہو جاتی ہے۔ بھوک پکارتی ہے، وہ اسی کا جواب دیتے ہیں۔ خوف پکارتا ہے، وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ نسل، ملکیت، بقا، اقتدار اور جسمانی لذت پکارتی ہے تو ان کی پوری زندگی انہی مطالبات کو پورا کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ یہ تقاضے اپنی جگہ فطری ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جسم کے سگنلز فیصلہ سازی کی آخری اتھارٹی بن جائیں۔ اس صورت میں انسان ہر پکار کا جواب دیتا ہے سوائے اس پکار کے جواب کے جو اس کی میں، اس کی خودی کو زندگی کی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ جسم متحرک رہتا ہے، لیکن وہ رسپانسبل سیلف جسے سننا، سمجھنا، انتخاب کرنا اور اپنے اگلے مرحلے کے لیے خود کو تیار کرنا تھا، آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہے۔ شاید اسی مقام پر قرآن ایک نہایت بنیادی سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ قرآن خواہش کے وجود کو مسئلہ نہیں بناتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان فیصلہ کرنے کا اختیار خواہش کے حوالے کر دے، پھر وہ حق کو اس بنیاد پر قبول یا رد نہیں کرتا کہ وہ حق ہے، بلکہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ وہ اس کے جسم، خوف، مفاد یا لذت کے مطابق ہے یا نہیں۔ گویا وہ اللہ کی کال کو رسپانس دینا اس لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ سن نہیں رہا، بلکہ اس لیے کہ وہ پہلے ہی کسی اور کال کا تابع ہو چکا ہے۔ اس کی پوری زندگی جسم کے مطالبات کے لیے فعال رہتی ہے، ایکٹیو رہتی ہے، لیکن اس کی وہ خودی، وہ میں جسے قرآن حیات، نور اور ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اپنے اصل مقصد سے منقطع ہو جاتی ہے۔ اگر اس پوری تصریف کے ذریعے سے اگر ہم حیات کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو حیات کسی جسم کی خاصیت نہیں، حیات ایک ایسی حقیقت ہے جو بابان دعوت کو پہچانتی ہے،
اس کا جواب دیتی ہے، اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے کردار تعمیر کرتی ہے، اپنے آثار دنیا میں چھوڑتی ہے اور اپنے اگلے مرحلے کی طرف مسلسل سفر کرتی رہتی ہے۔ اگر المحی کی پوری تصریف کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن صرف زندگی کی تشریح نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسا یونیورسل ڈیزائن پرنسپل بیان کر رہا ہے جس پر ہر کامیاب نظام قائم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیات صرف انسان کی انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اداروں، ریاستوں، تہذیبوں اور ہر ایسے نظام پر یکساں طور پر منطبق ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ زندہ رہنا، ترقی کرنا اور اپنے اگلے مرحلے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ المحی کی سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم تعلیم یہی ہے کہ کسی بھی نظام کی زندگی اس کے وجود سے نہیں بلکہ اس کے ریسپانس سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک ادارہ اپنی عمارتوں سے زندہ نہیں رہتا، ایک ریاست اپنی سرحدوں سے زندہ نہیں رہتی، اور ایک تہذیب اپنی آبادی سے زندہ نہیں رہتی۔ ان سب کی اصل زندگی اس صلاحیت میں ہے کہ وہ نئی معلومات کو کس طرح سمجھتے ہیں، بدلتے ہوئے حالات کا کیا جواب دیتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو کس طرح بہتر بناتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ قرآن زندگی کو محض بقا یا سروائیول کے ساتھ نہیں جوڑتا، بلکہ کوالیفیکیشن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ پوری تصریف میں زندگی ایک مسلسل تیاری ہے جہاں ہر فیصلہ انسان کو اگلے مرحلے کے لیے یا تو اہل بناتا ہے یا نااہل۔ یہی اصول تہذیب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ گورننس صرف نظم قائم رکھنے یا قوانین نافذ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایسے ماحول کی تشکیل کا نام ہے جہاں درست انفارمیشن درست رسپانس پیدا کرے، اور درست رسپانس مضبوط کریکٹر پیدا کرے، مضبوط کریکٹر ذمہ دار فیصلے پیدا کرے، اور وہ فیصلے ایسا اثر چھوڑیں جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر کا سبب بنے۔ اس طرح گورننس کا اصل کام صرف مسائل حل کرنا نہیں، بلکہ انسانوں اور اداروں کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرنا ہے جو انہیں مسلسل بہتر فیصلے کرنے کے قابل بنائے۔ قرآن کا ایک اور غیر معمولی اصول یہ ہے کہ وہ کسی بھی نظام کو اس کے ایکشن سے پرکھتا نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات سے پرکھتا ہے۔ یہ تصور جدید گورننس کے لیے بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی پالیسی صرف اس لیے کامیاب نہیں کہ اسے فوری فائدہ حاصل ہو، بلکہ اس کا اصل معیار یہ ہے کہ اس کے اثرات 10، 20، 50 سال بعد کس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے بالغ تہذیبیں صرف پرفارمنس نہیں ناپتی بلکہ لیگیسی بھی تعمیر کرتی ہیں۔ المحی کا شاید سب سے گہرا پیغام یہ ہے کہ ہر نظام آخر کار اپنی ترجیحات کا عکس بن جاتا ہے۔ انسان ہو یا ریاست، ادارہ ہو یا تہذیب، اگر اس کے تمام فیصلے صرف بقا، خوف، طاقت یا خواہش کے گرد گھومنے لگیں تو وہ آہستہ آہستہ اپنی اصل زندگی کھو دیتا ہے۔ لیکن اگر حیات ایک مسلسل پروسیس ہے تو پھر ایک بنیادی سوال ابھی باقی ہے۔ آخر اس پروسیس میں موت کا مقام کیا ہے؟ کیا موت صرف اختتام ہے یا خود تخلیق کے اسی ڈیزائن کا ایک لازمی مرحلہ؟ شاید یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اللہ کی اگلی صفت الممید کی طرف لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم صفت الممید کو ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔